مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی محمد جنید رحیم اشرفی کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الكبر بطر الحق وغمط الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ سبھی حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور 3 احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں انسانوں سے اس گناہ کو چھوڑنے کے بارے میں جو بڑا عظیم گناہ ہے، یعنی تکبر۔ اللہ تبارک و تعالی کو بندوں سے جو صفت مطلوب ہے وہ ہے تواضع اختیار کرنا، آپس میں عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ آئے میرے بندو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اترا کر مت چلو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، زمین پر زور زور سے پاؤں کو مار کر نہ چلو، اس لیے کہ آپ زمین کو اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اپنے قدوں کو لمبا کر کر مت چلو، اس لیے کہ آپ کا قد آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، یعنی عام طور سے جو متکبرین حضرات ہوتے ہیں، تکبر کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چند صفات پائی جاتی ہیں: سینے کو باہر نکال کر چلنا، گردن کو اوپر اٹھا کر چلنا، زور زور سے قدم مار کر چلنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں زور سے قدم مارنے کی وجہ سے زمین پھٹ نہیں سکتی، لمبی گردن کرنے کی وجہ سے آسمانوں سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ اشارہ اس جانب ہے کہ آپس میں تواضع اختیار کرو، ہمدردی اختیار کرو، محبت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو۔
اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ بلکہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو 100 نصیحتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اے میرے پیارے بیٹے، اپنے لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو، اپنے رخسار کو مت پھلانا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے متکبرین حضرات، تکبر کرنے والے، ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے۔ متکبرین حضرات کچھ بھی بول جاتے ہیں، کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے، پیارے بیٹے، لوگوں کے سامنے ایسی بات نہ کہنا، یعنی اپنے گالوں کو مت پھلانا، کوئی اس طرح کے جملے اپنے زبان سے نہ نکالنا۔ آگے فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر مت چلنا، زمین پر گھمنڈ کے ساتھ مت چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فخر کرنے والے لوگ، تکبر کرنے والے لوگ، ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں فرماتے۔ یہ لقمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، ان اللہ لا يدخل الجنت من کان مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس انسان کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، ذرے برابر بھی تکبر آ گیا، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، یا رسول اللہ ذرہ کہتے کسے ہیں، ایک تو یہ بتا دیجئے، اور دوسری بات صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یا رسول اللہ اچھا پہننا، اچھا کھانا بھی تکبر میں شامل ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دونوں باتوں کا جواب دیا، اے میرے صحابہ کی جماعت، ذرہ اسے کہتے ہیں جو مکانات کے اندر موکھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، دیواروں کے اندر، اس میں دھوپ کے اندر جو روشنی آتی ہے، اس روشنی میں جو آپ کو دھول نظر آتی ہے، اس کے قریب جاؤ تو کچھ نظر نہیں آتا، ایک لائن سی لگی ہوئی نظر آتی ہے دھول کی اس موخلے سے، اس کے ایک چھوٹے سے باریک سے قطرے کو ذرہ کہتے ہیں۔ یعنی انسان اسے ہاتھ لگائے تو دکھائی نہیں دیتا، ہاتھ لگائے تو پکڑا نہیں جا سکتا، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مثقال ذرۃ من کبر، جس کے اندر اتنا سا بھی تکبر آ گیا، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات فرمائی آقا علیہ السلام نے، اے میرے صحابہ، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا تکبر میں شامل نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، الکبر البطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر تو وہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو غریبوں کو حقیر سمجھنا، قدم قدم پر انہیں ذلیل سمجھنا، اللہ نے تمہیں بڑی برادری میں بنا دیا، چھوٹی برادری والوں کو نیچا دکھانا، وہ کہیں تمہاری ناک کا مسئلہ آ جائے تو ناک کی حفاظت کرتے ہوئے لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے چلے جانا۔ آگے فرمایا، الکبر بطر الحق، اور تمہیں اس بات کا معلوم ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ شریعت میں ناجائز ہے، یہ کام گناہ ہے، پھر بھی اپنی ناک کے لیے اس رسم کو کرنا، رسم و رواج کو کرنا، یہ تکبر میں شامل ہے، جو آج میرے اندر اور آپ کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں گانے بجانا ناجائز ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، لیکن جاننے کے باوجود، اس لیے کہ ہمارے غیر مسلموں کی رسم بن چکی ہے، مسلمان بھی اس رسم کو پورا کرنے کے لیے اس کی ناک کا مسئلہ آیا تو شریعت کو بالائے طاق رکھ کر رسم و رواج کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ اسی کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، گناہ کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا یہ تکبر میں شامل ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے انسان جنت میں نہیں جائیں گے۔
تو تکبر کوئی چھوٹی موٹی مصیبت نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے تیسری حدیث بیان فرمائی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں سے باتیں نہیں کریں گے، کوئی کلام نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، کبھی ان کو معاف بھی نہیں کریں گے۔ 3 باتیں ہو گئی، نہ دیکھیں گے، نہ کلام کریں گے، نہ باتیں کریں گے، نہ ان کو معاف کریں گے۔ آگے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جن سے اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ ان کو طرف نہ دیکھے گا، نہ باتیں کرے گا، نہ ان کو معاف کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب بھی ہوگا، یہ ایسے آخر ہوئے کون لوگ؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شیخ زانن، وہ انسان جو بوڑھا ہو چکا ہو اور شہوت نفسانی میں آ کر زنا کار بن جائے، زنا کرنے والا بن جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ آگے فرمایا ملک کذاب، جو بادشاہ ہو اور وہ جھوٹا ہو، بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی عذاب ہے۔ اور تیسرا جملہ میرے اور آپ جیسوں کے لیے فرمایا وعائل مستکبر، تکبر کرنے والا، اللہ نے اسے غریب بنایا پھر بھی تکبر کرتا ہے، اسے فقیر بنایا پھر بھی تکبر کرتا ہے، اللہ نے تھوڑا مال دے دیا تکبر آ گیا، اللہ نے حسن جمال عطا کر دیا اس کے اندر تکبر آ گیا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ بات کریں گے، نہ اس کی طرف دیکھیں گے، نہ اس کو معاف کریں گے، اور بلکہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر ردائی، الکبائر ردائی، کہ کبریائی یعنی بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، الکبریاء ردائی، بڑائی اللہ کی چادر ہے، والعظمت ازاری، عظمت یعنی بزرگی اللہ کا ازار ہے، فمن انازی زنائی قذفتہ فی النار، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی چادر اور اللہ کی بزرگی یعنی ازار کو چھیننا چاہے یعنی تکبر کرے تو اللہ فرماتے ہیں قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل دوں گا۔ میرے عزیزوں اس دنیا کے اندر اس کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوا تھا وہ تکبر ہی ہوا تھا۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ کو بنایا تو فرشتوں کو حکم ہوا اے فرشتوں کی جماعت آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، ابلیس کو حکم ہوا شیطان سے کہا تو بھی سجدہ کر، تو اس نے سجدہ تو نہیں کیا بلکہ اللہ سے فرماتا ہے خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، آگ میں رفعت ہے، آگ میں بلندی ہے، مٹی میں پستی ہے، وہ تو نیچے بچھی ہوئی ہے، لہٰذا میں بڑا ہوں یہ آدم چھوٹا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ نے فرمایا اے ابلیس میرے یہاں سے نکل جا۔ اللہ نے اسے نکال دیا۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ یہی تھا کہ اس نے اپنے اندر تکبر کو بھر لیا تھا، حالانکہ شیطان جو ہے وہ بڑا عبادت گزار تھا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے بیت المعمور جو اللہ کا عرش ہے، جیسے ہمارا کعبۃ اللہ ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کا ایک کعبہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے 50,000 سال تک اس اللہ کے فرشتوں کے کعبے کا طواف کیا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس شیطان نے فرشتوں کا استاذ بنایا گیا تھا، فرشتوں کا استاذ تھا یہ، لیکن جب تکبر اس کے اندر آیا تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے رسوا اور ذلیل کر دیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے اگر میں کہوں تو فرعون جو ہے جس کا نام آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا، اس کا کون سا گناہ تھا؟ اس کا گناہ بھی تو تکبر ہی تھا۔
जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे दीन की दावत दी, इसने दावत को तो कबूल ना किया, हालांकि बजाय इसके कि अल्लाह के नबी पर ईमान लाता, उस मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता, अल्लाह पर ईमान लाता, ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने अपनी जबान से कलमे कहे, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, मेरे से बड़ा खुदा कौन हो सकता है। बस इतना कहा, अल्लाह ने इसकी सख्त पकड़ कर ली, इसे पानी में गरक कर दिया और क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया कि तकब्बुर करने वालों की सजा बहुत खतरनाक है। अल्लाह ने इबरत के तौर पर फिरौन को आज भी रखा हुआ है। इसे पानी में कबूल नहीं किया, इसे मिट्टी में कबूल नहीं किया, इसे आग में कबूल नहीं किया, लेकिन आज वो तकब्बुर हम सब के अंदर भरा हुआ है। और नमरूद का जो गुनाह था वो क्या गुनाह था? नमरूद का गुनाह भी तकब्बुर ही था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे दावत दी दीन की, तो इसने दावत को कबूल न किया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा के वहदहू ला शरीक होने के दलाइल पेश किए, इसने कबूल ना किया और यूं कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूं जो खुदा करता है। लिहाजा जो कैद में थे उनको इसने आजाद कर दिया, उनको रिहा कर दिया और एक आम रास्ता चलने वाले को पकड़कर कत्ल कर दिया और कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, ये इख्तियार तो मुझे भी है कि मैं जिसको चाहूं जिंदगी दूं, जिसको चाहूं मौत दूं। तो हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मतलब ये नहीं था, वो तो ये कहना चाहते थे कि मेरा रब तो वो है जो इंसान के जिस्म के अंदर रूह डालता भी है और रूह को निकालता भी है। मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक से सूरज को निकाल कर मगरिब में गुरूब कर देता है। अगर तू अपने आप को खुदा कहता है तो तू ऐसा कर, मगरिब से सूरज निकाल और मशरिक में गुरूब करके दिखा। तो नमरूद इस बात से आजिज आ गया, उससे काम नहीं हो सकता था, अल्लाह की पकड़ आ गई, उसके तकब्बुर को अल्लाह ने खाक में मिलाया। एक लंगड़ा मच्छर उसकी नाक के अंदर से घुसा, उसके दिमाग में चला गया। अब वो उसके दिमाग में जाने के बाद उस मच्छर ने चलना फिरना शुरू कर दिया, उसके दिमाग में बड़ा दर्द हुआ। अब जब दर्द होने लगा, जो लोग कल तक उस इब्राहिम उसको सजदा करने वाले लोग थे नमरूद को, आज वही लोग उस नमरूद के सर पर चप्पल बजाने वाले बन गए। तो अल्लाह जब तकब्बुर को खत्म करने पर आता है तो मेरे अजीजों इसी तरीके से करता है। ये तकब्बुर कोई छोटा गुनाह नहीं है। अल्लाह ने उसको खाक में मिला दिया, फिरौन को खाक में मिला दिया, नमरूद को खाक में मिला दिया। और आगे बढ़कर के अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि मेरे बंदो, रहमान के बंदे तो वो है जो आजिज़ी इख्तियार करते हैं, रहमान के बंदे तो वो है जो मोहब्बतों वाले होते हैं, वो तकब्बुर नहीं किया करते, वो हमदर्दी से पेश आया करते हैं। व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे ही वो हैं। तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ने बंदा ही नहीं कहा। कुरान उठाकर पढ़ो, हमें अंदाजा हो जाता है कि तकब्बुर कितनी बड़ी बला है। मुझे चाहिए कि आज मैं ये बात कहने के लिए मजबूर हूं, ये आदत मेरे अंदर भी समाई हुई है, आपके अंदर भी है, इसे हमें खत्म करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आगे बढ़ा जाए तो एक नाम आता है, हदीसों की किताब में भी आता है, कुरान में भी उस जालिम का तज़किरा मौजूद है। एक नाम आता है कारून का। ये कारून कौन था? इस कारून को अल्लाह ने बड़ी दौलतों से नवाजा था। कुरान इसके वाक़े को बयान करते हुए कहता है कि इसके खजानों की चाबियां जो हुआ करती थी वो एक बड़ी भारी जमात उठाया करती थी। तो इससे अंदाजा कीजिए, जिसके खजानों की चाबियां एक जमात उठाए और वो ताकतवर जमात उठाए तो उसके खजानों की क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कुरान ने कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार भी था और तौरात का आलिम भी था, बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील भी था और बड़ा जमाल वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि ए कारून, तुझे जो अल्लाह ने माल दिया है तो इस माल में से ज़कात अदा कर, अल्लाह के रास्ते में ज़कात निकाल। तो इसने शुरू में तो कहा कि ठीक है मैं ज़कात निकाल दूंगा, लेकिन इसने शर्त रखी कि मैं 1000वां हिस्सा दूंगा, यानी 1000 रुपए पे 1 रुपया ज़कात निकालूंगा।
हालांकि होना तो ये चाहिए था कि 40 रुपए पे 1 रुपया निकालता, लेकिन इसने कहा 1000 रुपए पे 1 रुपया निकालूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया, कोई बात नहीं निकाल दे। ये घर पर आया, हिसाब किताब शुरू किया तो बड़ा मालदार था, बड़े पैसों वाला था, बड़े माल दौलत अल्लाह ने इसे दिए थे। इसने हिसाब जोड़ा, 1000 रुपए पे 1 रुपया निकाला तो भी करोड़ों अरबों खरबों रुपए बैठ गए। इसके दिमाग में शैतान ने वसवसा डाल दिया, इसके दिमाग में शैतान ने वसवसा डाल दिया कि तेरे तो गरीब हो जाएगा, तेरा माल तो खत्म हो जाएगा। अगर तू इतने सारे रुपए से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो तेरा माल तो खत्म हो जाएगा। ये फौरन मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर के कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च करने के लिए नहीं दूंगा, यानी मैं ज़कात नहीं निकालूंगा। और इसने सोचना शुरू कर दिया कि अब ये ज़कात का हुक्म मनसूख होना चाहिए, ये नया हुक्म जो आया है ज़कात का ये खत्म हो जाना चाहिए। लिहाजा इसने एक तदबीर सोची कि मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम कर दिया जाए। अब बदनाम करने की साजिश ने रची, वहां की अपने मुल्क की एक फासिका फाहिश औरत के पास गया, जाकर के उसे कुछ पैसे दिए, उसे लालच दिया और उससे कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम हमें वाज़ो नसीहत करने के लिए आएंगे और अल्लाह का पैगाम लेकर के हमें सुनाने के लिए चले आए तो मजमा इकट्ठा हो जाएगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाना जिना का कि इसने मेरे साथ जिना किया है, ये अल्लाह का सच्चा नबी नहीं है। चुनांचे उस औरत ने कबूल कर लिया, वहां से खड़ा हुआ, अपने लोगों में आया, अपने लोगों में आकर के कहने लगा, ए मेरे भाइयों जरा सुनो तो सही। कहता है जमा हो जाओ, जमा करके उन्हें कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के नाम पर तुम्हारा माल हड़प करके अपनी जायदाद बनाना चाहता है। नऊज़ु बिल्लाह, तुम ऐसा करो कि मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दो, उस इल्जाम की वजह से ज़कात के हुक्म को मनसूख कर देगा, ज़कात के हुक्म को खत्म कर देगा, हमारा और तुम्हारा माल बच जाएगा। इसने तदबीर चुनी और सब लोगों को बिठा करके मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि आप आए और हमें वाज़ो नसीहत करें, आप हमें समझाएं। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, वाज़ो नसीहत शुरू हो गई। आपने वहां वाज़ो नसीहत के साथ साथ कुछ हुदूदें भी बयान फरमाई। और हुदूद क्या थी? आपने फरमाया, ए मेरी कौम के जवानों जरा सुनो, जो इंसान चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, जो इंसान जिना करेगा उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे, और जो इंसान शादीशुदा होने के बाद जिना करेगा उसको पत्थरों से संसार कर दिया जाएगा, उसे पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया जाएगा। ये सजा बताने लगे तो कारून एकदम खड़ा होकर के कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये सजाएं हमारे लिए है या तुम्हारे लिए भी है? तो कहते मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, अल्लाह का कानून बराबर है, सबके लिए है, मैं कोई खास नहीं हूं, जैसा मेरे लिए है ऐसी तुम्हारे लिए है। तो कारून कहता है, मूसा तुमने भी तो जिना किया है, तुमने भी तो जिना किया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए, ये क्या कह रहा है? वो कहने लगा कि फला औरत के साथ आपने जिना किया है, उस औरत ने हमसे आकर के बताया है कि तुम मूसा की बात ना मानना, वो नबी नहीं है, उसने तो मेरे साथ जिना किया है। फला औरत को बुलाया गया, जब वो आई तो नबी के जलाल को देखा। अब मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलो, जिस इंसान के अंदर जितना तकवा होता है उसका जलाल उतना ही ज्यादा होता है, लोगों के ऊपर उसका रौब उतना ही ज्यादा पड़ता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो मासूम नबी थे, मूसा कलीमुल्लाह जिनको कहा जाता, अल्लाह से मुतअद्दिद मर्तबा बातें करने का शर्फ जिस नबी को हासिल, उसके सामने उस औरत को खड़ा किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, उस औरत से कहने लगे, ए औरत, तुझे उस रब की कसम जिसने तौरात को नाजिल किया, ए औरत, तुझे उस जात की कसम जिसने फिरौन को पानी में गर्क कर दिया, ए औरत, तुझे उस जात के उस मालिक की कसम जिसने बनी इसराइल को उसी पानी से निजात अता फरमाई, बता मैंने तेरे साथ कब जिना किया है। उस औरत की आंखों से आंसू जारी हो गए, कब कपाने लगी और कब कपाहट के साथ कहती है, ए अल्लाह के नबी, आपने कोई जिना नहीं किया, बल्कि कारून ने मुझे पैसे दिए थे आप पर इल्जाम लगाने के लिए।
آپ پر الزام لگانے کے لیے چانچہ اتنا سننا تھا، موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اے اللہ یہ تیرے پیغمبر پر تہمت لگانا چاہتے ہیں، تیرا نیک بندے پر تہمت لگانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو اس کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ گناہ تو آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، اے موسیٰ سجدے سے سر اٹھاؤ، ہم نے زمین کو تمہارے اختیار میں کر دیا ہے، تم زمین کو جو حکم دو گے زمین اس کو پورا کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین کو حکم دیتے ہیں، اے زمین اس قارون کو اپنی اندر دھسا لے، لہذا وہ دھستا چلا گیا، معافی مانگنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے قارون کو ہلاک کر دیا، اس زمین میں دھسا دیا کہ شاید کہ اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کے حکم سے اس کے مال کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے، لہذا وہ قیامت تک اس کا مال اور قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ یہ کائی کی سزا تھی؟ صرف اور صرف تکبر کی سزا تھی۔ میرے عزیزوں تکبر بہت بڑی بلا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لا يدخل الجنت من كان مثقال ذرة من کبر، کہ جو لوگ ذرہ برابر بھی تکبر کرنے والے ہیں وہ اپنے انجام کو یاد رکھے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ کہتے اے انسان تو تکبر کب سے کرنے لگا ہے؟ تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تیری ابتدا ایک گندی چیز سے ہوئی ہے جو بدبودار نطفہ تھا، تیری انتہا جہاں ہوگی، مرنے کے بعد تجھے اس بدبو میں دوبارہ آنا پڑے گا، تو سڑ جائے گا، جل جائے گا، لہذا تیری ابتدا یعنی شروعات بھی گندگی سے ہے، تیری انتہا بھی گندگی ہے، تو پھر بیچ کی جو زندگی ہے اس میں تکبر کیوں کرتا ہے؟ اسی کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزار لے، اسی کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزار لے تو کامیابی ہے، ورنہ ناک کا جو مسئلہ آتا ہے یہ بڑا غمگین کر دینے والا مسئلہ ہے۔ اسی ناک کے مسئلے میں یہ سارے واقعات وجود میں آئے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم اپنی عزتوں کو کم بڑھانا چاہتے ہو اللہ کے یہاں تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ تمہاری عزتیں کرے گا، اللہ تمہاری عزت دنیا والوں سے بھی کرائے گا، لیکن شرط یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں بٹھاؤ، تکبر کو نکالو، اس میں کہ بڑی مصیبت ہے، بڑی بلا ہے۔ آج جہاں بھی کسی کو دیکھو اس کے اندر تکبر نظر آتا ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا حسن جمال دے دیا، تھوڑا سا علم دے دیا، تھوڑا سا برادری میں اونچا کر دیا، خاندان میں اونچا بنا دیا، تھوڑا سا اسے خوبصورتی دے دی، تھوڑا سا مال اس پر آ گیا تو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا ہے۔ ارے اپنی حقیقت کو پہچان، گندگی سے شروعات ہے، گندگی پر ختم ہے، پھر بیچ میں تکبر کہاں سے آ گیا؟ میرے عزیزوں تکبروں کو ختم کرو۔ آخر میں ایک اعلان کرتا ہوں کہ اتوار کے دن نہال کے اندر یا آپ کا نہال کے اندر آپ کے بہت قریبی ساتھی ہیں بھائی افتخار صاحب، آپ سب جانتے ہوں گے، ان کے بیٹے مسجد کے اندر تفسیر کر رہے تھے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، تو اس موقع پر انہوں نے پرسے بروز اتوار بعد نماز مغرب ایک جلسہ کا پروگرام بنایا ہے اور میرے پاس فون آیا تھا کہ آپ اعلان کر دیں جو ساتھی اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد آنا چاہے وہ نہال پہنچ جائے تفسیر کے اختتام پر۔ ہاتھوں سے کچھ مفتیان کرام آئیں گے بیان کے لیے، اللہ عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔